بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث سوال ہوں۔ ہیں تو ان سوالوں کو ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جی قبلہ، میرا ایک سوال ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پہلے تو لیکچر ہے اور بہت مفید ہے۔ جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو دعائے امام زمانہ ہے جو آج کل ہم پڑھتے ہیں اور کافی عرصے سے مطلب ذرا زیادہ پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں بھی شاید ہمیں یاد نہیں ہے یا پڑھی زیادہ نہیں تھی جاتی، اب ظاہر ہے ان کی ضرورت بھی امام زمانہ کی ہو گئی ہے، اس وجہ سے بھی زیادہ پڑھی جا رہی۔ لیکن اس کی جو تاریخ ہے یہ کون سے ائمہ نے مطلب یہ ائمہ سے نے پڑھی تھی یا مطلب ان کے بعد میں اس کی کوئی تھوڑی سی تاریخ بتا سکتے ہیں اگر آپ جی کو یاد میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہو؟ جی سن جو ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جی اس کو وہاں سے نقل کیا گیا۔ دعائے جو ہے اسے دعائے امام زمانہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں دو دعائیں ہیں۔ ایک دعا امام زمانہ کے نام سے مشہور ہے، جی اور دوسری دعا جو ہے وہ مشہور ہے دعائے فرج کے نام سے، جی الہی اعظم البلا ور الخفا۔ اور یہ جو دعا ہے دعائے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن، یہ اس کو روایت کے حوالے سے یہ مختلف کتابوں میں نقل ہوئی ہے، امام جعفر صادق سے منقول ہے۔ یہ ایک کتاب ہے بلد الامین، جی اس میں اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مختلف طرق بیان کیے گئے ہیں، اور یہ دعا امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منسوب ہے، اور یہ دعا اس کے علاوہ یقینی سید داؤد صاحب یہ مختلف معصومین سے ہے اور امام جعفر صادق سے بھی ہے۔ اور اس کو 3-4 کتابوں میں نقل کی ہے۔ المصباح کتاب ہے، اس میں بھی آئی ہے کہ دعا، اور بلد الامین میں بھی آئی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا نام جو ہے، اور یہ دعا جی یہ امام جعفر صادق سے بھی ہے اور پیغمبر اکرامی اسلام سے بھی ہے۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ۔ کہ اس کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی سند صحیح ہے، یعنی صحیح اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ ساری راوی جو اس کا سلسلہ سند درمیان میں منقطع نہ ہوا ہو، اور اس کے علاوہ یہ ہو کہ کیا کہتے ہیں اس کے سارے راوی عادل ہوں اور حافظ ہوں۔ اور پھر اور یہ دعا اصل میں ایک لمبی دعا اس کا ایک حصہ ہے۔ اس دعا کے بارے میں جو ہے وہ بڑی تاکید کی ہے ائمہ اطہار علیہ السلام نے، اور اس دعا کو بڑے بڑے معتبر جو محدثین تھے انہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے، جن میں محمد بن یعقوب کلینی ہیں، سید ابن طاؤوس ہیں۔ انہوں نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا اور اس کے بارے میں تاکید کیا کہ اس کو پڑھنے کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی اس دعا کی۔ جی بہتر، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، میں نے سوال کرنا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ہفتے کا دن بھی ایک مخصوص ہے جس میں مطلب کوئی اعمال یا کوئی دعا کرنے کا خاص مطلب ثواب کی نیت سے انسان کر سکتا ہے؟ کوئی ہفتے کا ایک کوئی مخصوص دن ہے کسی حوالے سے؟ جی ہفتے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے امام زمانہ سے منسوب۔ جو ہفتے کے 7 دن ہے ہر امام سے ایک دن منسوب ہے، یا بعض دن 2 اماموں سے ائمہ سے منسوب ہیں، تو ان میں جمعے کا دن جو امام زمانہ سے منسوب ہے، اور اس میں تاکید کی گئی ہے کہ دعائے ندبہ پڑھی جائے صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے۔ جو مولانا صاحب ایران میں منگل کے روز ہوتا ہے، وہ جو مجھے یاد ہے پتہ نہیں منگل کا ہی تھا، جو مسجد اب مجھے اس کا نام ذہن سے نکل گیا، جہاں امام زمانہ کا کے حوالے سے وہ کم میں جمکران۔ کرتے ہیں نا جی جمکران، وہ مسجد منگل کے وہ روز وہ مسجد کچھ جمکران جمکران مسجد جی
جی وہ مسجد جمکران، کیونکہ اس دن وہ جو ایک ہستی تھی جو عالم دین، جن کو خواب میں امام زمانہ آئے تھے اور تاکید کی تھی مسجد بنائی جائے، وہ منگل کے دن وقوع پذیر ہوا واقعہ. ویسے جو دن منسوب ہے وہ جمعے کا دن ہے امام زمانہ سے منسوب. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی کوئی سوال نہیں ہے تو ہم یہاں مکمل کرتے ہیں. ہماری ٹیم نے بھی جانا آگے. جی 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 شکریہ. انشاءاللہ دعائیں کریں گے آپ کے لیے، آپ کو شکریہ. سپورٹ کریں گے. خداوند تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کامیابی کرے، آج دن آپ کا جو ہے وہ کامیابی عطا کرے اور دن آپ کا اچھا گزرے سلامتی کے ساتھ. شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس قلیل سے عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، حاضرین پر رحم و کرم کی بارش فرما. یا اللہ تو غفور رحم کرنے، ہمارے جو باتیں ہم نے یہاں کی ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مریضوں نے شفائے کاملہ وعائلہ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، بے روزگار افراد کو بے عزت روزگار عطا فرما، مقروضوں کا قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مال اخلاص سے والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی نیکسٹ میں انشاءاللہ جو ہے وہ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی کا تصور اس پہ بارے بحث کریں گے انشاءاللہ. جی بہتر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. شکریہ. اللہ حافظ.